ظاہر ہے کہ انسان کو بار بار اللہ رب العزت نے اپنی آیات میں متنبہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء اولیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی تنبیہ فرماتا رہتا ہے باری تعالیٰ، چونکہ انسان در حقیقت اللہ رب العزت نے اس کی خلقت ہی ایسی کی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی قوتیں اور طاقتیں اللہ نے ودیعت فرمائی ہیں، رکھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو طاقتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، یہ جو مختلف قوتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، یہ آپس میں متضاد قسم کی قوتیں ہیں، اور ان کا ہمیشہ آپس میں وہ جنگ رہتی ہے، ٹکراؤ رہتا ہے۔ بعض قوتیں بعض قوتوں کو غالب کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر انسان کا جو ہے کمال ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کس قوت کو غالب کرتا ہے اور کس قوت کو مغلوب کرتا ہے اور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان میں اللہ رب العزت نے 4 قوتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، یہ جو باطنی قوتیں ہیں۔ ایک تو اللہ نے ہمیں یہ ظاہری اعضاء نصیب فرمائے ہیں، ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہو گئی، سننے کے لیے کہا، یہ اعضاء و جوارح جنہیں حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 5 حواس خمسہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 4 باطنی قوتیں بھی ودیعت فرمائی ہیں، رکھی ہیں، 4 باطنی قوتیں، اور ان 4 باطنی قوتوں کی آپس میں جنگ ہے، اور اس جنگ کے نتیجہ میں پتہ چلنا ہے کہ یہ انسان اشرف ہے باقی مخلوقات سے یا اشرف نہیں ہے۔ اگر ان میں سے بعض قوتیں غالب آ جائیں بعض قوتوں پر تو بس اوقات وہ انسان اشرف شمار ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ ایسی قوتیں ہیں وہ اگر غالب آ گئیں انسان کی دوسری قوتوں پر تو ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ انسان بہائم اور چوپایوں سے بھی کیا ہوگا؟ بدتر شمار ہوگا، اشرف نہیں ہوگا۔ وہ قوتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو ان 4 قوتوں میں سے قوت کا بیان ہوتا ہے وہ ہے عقل کی قوت۔ اللہ نے انسان کے اندر قوت عاقلہ رکھی ہے، اس قوت کو کہتے ہیں قوت عاقلہ، عقل کی قوت، تدبر کی قوت، فکر کی قوت، سوچ و بچار کی قوت۔ یہ ایسی قوت ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خیر اور شر کے مابین فرق پیدا کر سکتا ہے۔ یہ عقل والی قوت، یہ درجہ جو عقل والا ہے یہ فقط انسانوں کے ساتھ خاص ہے، یہ باقی مخلوقات میں اللہ نے یہ درجہ عقل کا نہیں رکھا ہے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیگر مخلوقات میں بھی عقل ہے، بہائم میں بھی عقل ہے، چوپاؤں میں بھی عقل ہے، لیکن یہ درجہ عقل نہیں ہے جو درجہ عقل انسان کے ہاں ہے۔ اس لیے کہ آپ جب کسی بہیمہ یا کسی چوپائے کو مارنا چاہیں تو وہ بھاگتا ہے۔ وہ کیوں بھاگتا ہے؟ کس چیز نے اسے کہا ہے کہ بھاگیے؟ اس لیے کہ جب چوپائے بھوک لگتی ہے یا ان کو اس قسم کی کوئی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، وہ اس نقصان پہنچانے والی چیز سے بہرحال اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کم درجہ ہے عقل کا۔ بعض فلاسفہ کہتے ہیں بہرحال چوپاؤں میں بھی یہ درجہ موجود ہے، ایسا